ملا ٹائمز میں خوش آمدید۔ 7 اکتوبر کے واقعہ یا کہہ لیجیے غزہ پٹی پر اسرائیلی حملہ کو 6 مہینہ پورا ہو گیا ہے۔ 7 اکتوبر کو حماس نے اسرائیل پر حملہ کیا، 40 کلومیٹر اندر تک یہ لوگ اسرائیل میں گھس گئے، پورا کنٹرول حاصل کر لیا، 1200 اسرائیلی مارے گئے، 300 کے قریب اسرائیلیوں کو ان لوگوں نے یرغمال بنا لیا، اور پوری دنیا حیران رہ گئی کہ اسرائیل اتنا طاقتور دیش، اسرائیل جس کی ٹیکنالوجی اتنی مضبوط ہے، جس کی خفیہ ایجنسی کی چرچا دنیا بھر میں کی جاتی ہے، جس کی جو آرمی ہے اس کی تعریف کی جاتی ہے، جس کو امریکہ کا سیدھے سپورٹ حاصل ہے، برطانیہ کا سپورٹ حاصل ہے، فرانس اور دنیا کے سبھی طاقتور ممالک اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں، اس اسرائیل میں حماس کے لڑاکے القسام بریگیڈ کے مجاہدین کیسے داخل ہو گئے، 40 کلومیٹر اندر تک یہ گھس گئے، پورا کنٹرول حاصل کر لیا اور اسرائیل کو کچھ بھی پتہ نہیں چل سکا۔ اس کے رد عمل میں اگلے روز سے اسرائیل نے غزہ پٹی پر حملہ کر دیا اور خطرناک حملہ کیا، اور اس حملہ کرتے وقت اسرائیل نے 3 ہدف طے کیا۔ پہلا ہدف اسرائیل کا یہ تھا کہ حماس نے جن اسرائیلی شہریوں کو یا فوجیوں کو یرغمال بنایا ہے، قیدی بنایا ہے، ان کو آزاد کرانا ہے، اور آزاد کرانے کے لیے حماس سے کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، کوئی بات چیت نہیں ہوگی۔ دوسرا ہدف اسرائیل نے یہ طے کیا تھا کہ غزہ پٹی کو فلسطینی عوام سے خالی کرا دینا ہے، یہاں کسی بھی فلسطینی کو رہنے نہیں دیا جائے گا، ان کو مصر میں یا سینان و جزائر میں منتقل کرنا ہے۔ تیسرا ہدف اسرائیل کا یہ تھا کہ حماس کی پوری فوجی ڈھانچہ کو، حماس کے تمام انفراسٹرکچر کو، اس کے جو سرنگ ہے، ہر چیز کو تباہ و برباد کر دینا ہے، تاکہ آئندہ غزہ پٹی سے یا فلسطین کے کسی بھی علاقہ سے کوئی بھی فلسطین کو وطن بنانے کی لڑائی نہ لڑے، کوئی بھی قبیلہ اول کی آزادی کی جنگ نہ کرے۔ یہ 3 بنیادی ہدف طے کیا تھا اسرائیل نے۔ آئیے اس ویڈیو میں جانتے ہیں کہ 6 مہینہ پورے ہو گئے ہیں، اور پچھلے 6 مہینہ میں کا اسرائیل نے اپنے ایک بھی ہدف میں کامیابی حاصل کی ہے، حماس کو کتنی کامیابی ملی، کس کا کتنا نقصان ہوا، اور پوری دنیا کا مزاج کتنا بدلا ہے۔ 7 اکتوبر کو حماس نے جو کچھ کیا، حماس نے جس طرح اسرائیل پر حملہ کیا، یہ پوری دنیا کے لیے غیر متوقع تھا، کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ شروع میں صرف 40 اسرائیلیوں کے مرنے کی خبر آئی، اور اسی خبر نے پوری دنیا کو حیران کر دیا کہ آخر حماس کے پاس، القسام بریگیڈ کے پاس اتنی طاقت کہاں سے آئی، کس نے اسرائیل میں گھس کر 40 لوگوں کو مار دیا ہے، اسرائیلی سینا کو گرفتار کر لیا ہے۔ اور جب خبر آگے بڑھنے لگی، تعداد بڑھنے لگی، تو لوگ یقین نہیں کر پا رہے تھے کہ آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے، لیکن یہ سب کچھ ہوا، یہ سچائی ہے۔ اور اس کے بعد لوگوں کو توقع تھی، لوگوں کو امید تھی کہ اسرائیل کا ریئیکشن سخت ہوگا، اور اسرائیل نے اسی کے مطابق ریئیکشن دیا، لگاتار حملہ جاری رکھا، اور ابھی تک اسرائیل کا حملہ جاری ہے۔ لیکن پچھلے 3 مہینہ میں اسرائیل نے اپنے ایک بھی ہدف میں کامیابی حاصل نہیں کی ہے۔ BBC، نیو یارک ٹائمز، CNN، الجزیرہ، ان سبھی نے 6 مہینہ مکمل ہو جانے کے بعد تجزیہ کیا ہے، رپورٹ شائع کی ہے کہ اسرائیل کو کتنی کامیابی ملی، نہیں ملی، اور اس کو ہم یہاں آپ کو تفصیل سے بتانے جا رہے ہیں۔ پچھلے 6 مہینہ میں اسرائیل نے غزہ پٹی میں 33,000 لوگوں کو مارا ہے۔ اسرائیل کا یہ دعویٰ ہے کہ ان 33,000 میں سے زیادہ تر حماس کے لڑاکے ہیں، القسام بریگیڈ کے مجاہدین ہیں، لیکن جو انٹرنیشنل میڈیا رپورٹس آئی ہے اس کے مطابق ابھی تک اسرائیل نے صرف 113 حماس لڑاکوں کے نام شائع کیے ہیں جن کو اسرائیل نے مارا ہے۔ بقیہ جتنے لوگوں کو مارا گیا ہے وہ سب کے سب عام شہری ہیں، اور ان میں 70% تعداد معصوم بچوں کی اور خواتین کی ہے۔ تو اسرائیل کا جو پہلا ہدف تھا کہ وہ القسام بریگیڈ کے لڑاکوں کو مارے گا، بدلہ لے گا، اس میں اسرائیل کو کہیں بھی کامیابی نہیں دکھ رہی ہے۔ ہاں، اس بیچ اسرائیل نے حماس کے 2 سینئر رہنماؤں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ ضرور کیا ہے۔ ایک عیسیٰ مروان کو، جو غزہ پٹی میں رہتے ہیں اور وہ ان کے فوج کے کمانڈروں میں تھے، پورا رول نبھا رہے تھے، ان کو اسرائیل نے پچھلے دنوں مارنے کا دعویٰ کیا، حالانکہ حماس نے اس کی تصدیق نہیں کی، اور جب حماس نے تصدیق نہیں کی تو اس کا مطلب اسرائیل کا دعویٰ بھی صرف اپنے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، اس میں مکمل سچائی نہیں ہے۔ دوسرا بڑا حملہ اسرائیل کا حماس پر یہ تھا کہ بیروت میں حماس کے رہنما صالح اروری کو اسرائیل نے قتل کیا، اور اسرائیل نے اس کی ذمہ داری لی۔ تو یہ دوسرا بڑا دھچکا اسرائیل نے حماس کو دیا، لیکن عیسیٰ مروان کو مارنے کے دعویٰ کو حماس نے تسلیم نہیں کیا۔ 113 ایسے لوگوں کے نام کو شائع کیا اسرائیل نے جس کے بارے میں اس کا دعویٰ ہے کہ یہ حماس کے رہنما تھے۔ اس میں کئی نام ایسے بھی ہیں جو حماس کے پولیٹیکل بیورو کے ذمہ دار تھے، جو رفاہی کام کر رہے تھے، سماجی کام کر رہے تھے، اور القسام بریگیڈ
بریگیڈ کے ممبر نہیں تھے، وہ جنگ میں شامل نہیں تھے، ان کو بھی مار کر کے اسرائیل نے دعویٰ کیا۔ تو یہ اسرائیل کی ناکامی ہے انٹرنیشنل میڈیا رپورٹ کے مطابق کہ اس نے پچھلے 6 مہینہ میں ابھی تک صرف 113 کو مارا ہے، اور یہ دعویٰ بھی اسرائیل کا ہے۔ دوسری طرف خود اسرائیل کی IDF کی رپورٹ ہے کہ اس کے 604 سپاہی ابھی تک غزہ جنگ میں مارے گئے ہیں۔ دوسری طرف جو حماس کے رہنما یحییٰ السوار، انہوں نے آج سے 3 مہینہ پہلے دعویٰ کیا تھا کہ 5000 سے زیادہ اسرائیلی سپاہیوں پر ہم نے حملہ کیا ہے، جس میں سے 1/3 کی ہلاکت ہوئی ہے، دوسری تہائی بری طرح زخمی ہو گئی ہے، اور تیسری تہائی نفسیاتی مریض کا شکار ہو گئی ہے، اور وہ اس قابل نہیں ہے کہ دوبارہ وہ جنگ لڑ سکے، وہ آرمی کا حصہ بن سکے۔ آج سے 3 مہینہ پہلے یحییٰ السوار کا دعویٰ تھا۔ اسرائیل کا یہ بھی دعویٰ سامنے آیا کہ اس نے غزہ پٹی میں جو سرنگیں ہیں، جو ان کے انفراسٹرکچر ہے، ان سب کو تباہ و برباد کر دیا ہے، لیکن دیکھا یہ جا رہا ہے کہ ابھی تک غزہ پٹی میں گراؤنڈ آپریشن میں حماس اور القسام بریگیڈ کے لڑاکے اسرائیلی سینا کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ روزانہ 2-4 اسرائیلی سپاہیوں کی موت ہو رہی ہے، ان کو روکا جاتا ہے، ان پر حملہ کیا جاتا ہے، کئی مرتبہ پوری بلڈنگ میں اسرائیلی سینا کو جال میں پھنسایا جاتا ہے اور اس کو اڑا دیا جاتا ہے، اور اسرائیلی سینا ہلاک ہو جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ ابھی تک غزہ پٹی سے اسرائیل پر راکٹ لانچ کرنے کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ جن سائٹ سے پہلے حماس کے لڑاکے غزہ پٹی پر راکٹ لانچ کر رہے تھے، انہی جگہوں سے آج بھی راکٹ لانچ کیے جا رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب صاف ہے کہ اسرائیل نے جو دعویٰ کیا کہ اس نے تمام انفراسٹرکچر کو ختم کر دیا ہے، راکٹ لانچنگ سائٹس کو ختم کر دیا ہے، یا سرنگوں کو ختم کر دیا ہے، اس میں بھی اسرائیل کو کامیابی نہیں ملی ہے، اور اسرائیل کا دعویٰ جھوٹ ہے۔ اسرائیل نے یہ بھی دعویٰ کیا پچھلے دنوں کہ نارتھ غزہ اور ساؤتھ غزہ میں اس نے حماس کے تمام انفراسٹرکچر کو ختم کر دیا ہے، اسرائیل وہاں اب کسی قابل نہیں ہے۔ لیکن انہی جگہوں میں آج بھی القسام بریگیڈ کے لڑاکے اسرائیلی سینا سے لڑ رہے ہیں، ان کا مقابلہ کر رہے ہیں، یہاں سے راکٹ لانچ کیا جا رہا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں بھی اسرائیل کو کامیابی نہیں مل سکی۔ خاص طور پر جو سرنگوں کا جال بچھا ہوا ہے، خود اسرائیل ابھی تک کنفیوز ہے، اسرائیلی انتظامیہ، اسرائیلی ایجنسی ابھی تک حماس کے تمام سرنگوں کا اندازہ نہیں لگا سکی ہے کہ نیٹ ورکوں کا جال کہاں تک بچھا ہوا ہے، کتنا بچھا ہوا ہے، یہ سرنگیں کہاں اور کس ملک میں جا کر نکل رہی ہے۔ ابھی تک اسرائیلی انتظامیہ اور ایجنسی اور اس کی سینا اس کا اندازہ لگانے میں ناکام ہے۔ کئی مرتبہ اسرائیل کی طرف سے دعویٰ آتا ہے کہ اس نے سرنگوں کو تباہ کر دیا ہے۔ سرنگوں کو تباہ کرنے کے لیے کبھی سمندر کا پانی چھوڑنے کا اسرائیل نے کوشش کی، کبھی وہاں بارود رکھے گئے، کبھی پوری سینا کو لگایا گیا، لیکن ابھی تک مکمل کامیابی نہیں مل سکی، اور کہا جا رہا ہے کہ صرف 8 سے 10 سرنگوں کو ہی اسرائیل نے تباہ کیا ہے۔ حالانکہ وہ بھی تمام سرنگیں تباہ نہیں ہوئی ہے، کیونکہ الجزیرہ اور دوسرے میڈیا ہاؤسز کی جو رپورٹ ہے اس میں کہا جا رہا ہے کہ حماس نے جو سرنگوں کا جال بچھایا ہوا ہے تو اس کے کئی سافٹ بنا رکھے ہیں، کئی دروازے بنا رکھے ہیں، اور ایک جگہ اسرائیلی سینا کو یہ لگتا ہے کہ یہاں سے سرنگ شروع ہوتی ہے، اسرائیلی سینا وہاں داخل ہوتی ہے، اور بیچ میں آگے سے حماس کی لڑائی کے اس کو بند کر دیتے ہیں، بیچ میں اس کا گیٹ ہوتا ہے، وہیں سے اسرائیلی سینا نکل جاتی ہے، اور اگر کہیں آگے داخل ہوتی ہے تو خود اسرائیلی سینا اس میں پھنس کر ہلاک ہو جاتی ہے۔ اسرائیل نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ حماس کے جتنے بڑے بڑے رہنما ہیں اس کو اسرائیل مارے گا، حملہ کرے گا، اور جن لوگوں کو خاص طور پر اسرائیل نے ٹارگٹ کیا ابھی تک ان کے قریب بھی اسرائیلی سینا نہیں پہنچ پائی ہے۔ سب سے بڑا اپنا دشمن اور سب سے بڑا ٹارگٹ یحییٰ السوار کو اسرائیل نے بتایا تھا۔ یحییٰ السوار غزہ پٹی میں ہی موجود ہے، ابھی تک القسام بریگیڈ کو وہ لیڈ کر رہے ہیں۔ جتنے سارے معاملات غزہ پٹی میں ہو رہے ہیں ان سبھی کی ذمہ داری یحییٰ السوار ہی انجام دیتے ہیں۔ یحییٰ السوار نے کئی مرتبہ قیدیوں سے بھی ملاقات کی، بات چیت کی، اور ابھی تک اسرائیلی سینا کو، ان کی ایجنسی کو اندازہ نہیں لگ سکا کہ یحییٰ السوار کہاں رہتا ہے۔ تو یہ سب سے بڑی ہار اور ناکامی ہے اسرائیل کی۔ اسی طرح محمد الزیف جو 7 اکتوبر کے طوفان الاقصی کے پورے ذمہ دار تھے، وہ پلاننگ کرنے والے تھے، منصوبہ ساز تھے، انہوں نے ہی آ کر کے اعلان کیا تھا، اور وہاں تک بھی اسرائیلی سینا نہیں پہنچ سکی ہے۔ اسرائیل کا ایک اور اہم ہدف تھا اپنے تمام یرغمالیوں کو آزاد کرانے کا، لیکن ابھی تک اسرائیل کسی بھی یرغمالی کو آزاد نہیں کرا سکا ہے۔ تقریباً کل 109 لوگوں کو رہائی ملی، لیکن وہ جنگ بندی کے سمجھوتا کی وجہ سے، جس میں 40-50 اسرائیلی شہری تھے اور کچھ انٹرنیشنل شہری تھے، کچھ انٹرنیشنل شہری کو حماس نے ہیومن رائٹس کی بنیاد پر یا کچھ انٹرنیشنل قانون کی پابندی کرتے ہوئے ریلیز کیا، آزاد کیا، اور اسرائیلی شہریوں کو آزاد کیا تو اس کے بدلے میں فلسطینیوں کو بھی آزاد کیا گیا۔
اس کے علاوہ جن لوگوں کو ابھی تک آزاد نہیں کیا گیا وہ ابھی تک حماس کی قید میں ہیں، اور ہر جگہ حملہ کر لینے کے باوجود بھی اسرائیل ان کو آزاد نہیں کرا سکا ہے۔ اسرائیل کا دعویٰ ہے، BBC نے بھی اس خبر کو لکھا ہے کہ 3 قیدیوں کو اسرائیلی سینا نے اپنے دم پر آزاد کرایا ہے، جبکہ حماس نے اس کی تردید کی ہے، اور حماس کا کہنا ہے یہ دعویٰ غلط ہے۔ یہ خبر بھی سامنے آئی ہے کہ 9 مغویوں کی یا 9 یرغمالیوں کی لاش کو اسرائیل نے برآمد کر لیا، اور حماس نے اس کی تردید نہیں کی ہے۔ اس کے علاوہ 150 سے زیادہ یرغمالیوں میں سے تقریباً 30 کی ہلاکت ہو گئی ہے۔ اس طرح کا دعویٰ حماس کی طرف سے بھی پچھلے دنوں سامنے آیا تھا، اور اب اسرائیل کی IDF نے بھی اس کو ایکسیپٹ کیا ہے، تسلیم کیا ہے کہ اتنا ہو سکتا ہے۔ تو کل ملا کر کے کہ اسرائیل نے 6 مہینہ میں جو ہدف طے کیا تھا اس میں سے ایک میں بھی کامیابی نہیں مل سکی، اور اب جنگ بندی کی جو بات چیت ہو رہی ہے تو اس میں یہ شرط بھی بنیادی طور پر رکھی جا رہی ہے کہ رفح شہر میں جو فلسطینی موجود ہیں ان سب کی واپسی ہوگی نارتھ غزہ میں، ساؤتھ غزہ میں، اور یہ اپنے گھروں کو لوٹیں گے۔ تو پچھلے 6 مہینہ میں اسرائیل نے غزہ پٹی کو تباہ کیا ہے، قبرستان میں تبدیل کیا ہے، ملبہ بنا دیا ہے، تمام عمارتوں کو زمین دوز کر دیا ہے، 33,000 اس نے بے گناہوں کو شہید کیا ہے، جس میں 70% خواتین اور بچے شامل ہیں، ہسپتالوں پر اس نے حملہ کیا ہے، مسجدوں پر اس نے حملہ کیا ہے، چرچوں پر حملہ کیا ہے، تمام کمیونٹی کے عبادت گاہوں کو اس نے نشانہ بنایا ہے، سحری کر رہی خواتین کو اس نے قتل کیا ہے، افطار کرتے وقت اس نے فلسطینیوں کو مارا ہے، تراویح کی نماز ادا کر رہے لوگوں کو اس نے نشانہ بنایا ہے، امریکہ نے، دنیا بھر نے اس کا ساتھ دیا ہے۔ لیکن جو ہدف طے کیا تھا اسرائیل نے، اس کے 3 ہدف میں سے کسی ایک میں بھی کامیابی نہیں مل سکی ہے، اور یہ پہلی مرتبہ ہے کہ اسرائیل اتنا لاچار ہے، بے بس ہے، مجبور ہے، اور 6 مہینہ کا وقت گزر جانے کے باوجود بھی اسرائیل شکست کے دہانے پر کھڑا ہے، وہ جیت کے ایک بالشت قریب بھی نہیں جا سکا ہے۔ اس سے پہلے عرب اور اسرائیل میں تقریباً 4 جنگیں ہوئی ہے، اور ان 4 جنگوں میں مجموعی طور پر اسرائیل کی ہی جیت ہوئی ہے، کہیں پر سمجھوتا ہوا ہے۔ سب سے پہلی جنگ 1948 میں ہوئی، اور اس 1948 کی جنگ میں اسرائیل کو ہی جیت مل گئی، جبکہ اسرائیل اس وقت نیا نویلا ملک تھا، اس کی بنیاد پڑی تھی، عرب ممالک مضبوط تھے تب بھی یہ ہار گئے۔ دوسری جنگ 1954 میں ہوئی، اور اس میں بھی اسرائیل کو ہی ایک طرح سے جیت ملی۔ تیسری جنگ 1967 کی تھی، جو اب تک کی سب سے بھیانک اور خطرناک جنگ تھی۔ 6 روز تک یہ جنگ جاری رہی، اور 6 روز تک جاری رہنے والی اس جنگ میں بھی اسرائیل کو جیت ملی۔ اسرائیل نے فلسطین کے بچے کھچے علاقہ پر بھی قبضہ کر لیا، قبلِ اول پر قبضہ کر لیا، اور اس طرح پورا علاقہ اسرائیل کے قبضے میں چلا گیا۔ اس کے بعد 1976 کی جنگ ہوئی۔ اس جنگ کے میں شروع کے دنوں میں مصر کو کامیابی ملی، ایجپٹ کی سینا کو کامیابی ملی، لیکن پھر جب امریکی مدد پہنچ گئی اسرائیل میں تو اسرائیلی سینا مصر تک پہنچ گئی۔ پھر دونوں گروپ میں بات چیت ہوئی، مذاکرات ہوئے، اور مذاکرات کے ذریعے کچھ علاقوں سے اسرائیلی سینا نے اپنی فوج کو واپس بلا لیا۔ مصر کا بھی مقصد حل ہو گیا، اسرائیل کا بھی مقصد حل ہو گیا، تو ایک طرح سے اس میں دونوں کی جیت ہوئی۔ لیکن یہ تمام جنگیں کوئی 6 دنوں تک رہی، کوئی 1 مہینہ تک رہی، کوئی 2 مہینہ تک رہی۔ 1948 کی جو جنگ تھی وہ جنگ تقریباً لمبی رہی اور کئی مہینوں تک چلی، لیکن اس جنگ کا نتیجہ بھی اسرائیل کے حق میں آیا۔ یہ پہلی مرتبہ ہے جس میں حماس اکیلے لڑ رہے ہیں۔ القسام بریگیڈ کے مجاہدین ہیں، صرف دنیا کے کسی بھی ملک کا حماس کو سپورٹ نہیں ہے، کسی بھی ملک کی آرمی حماس کے ساتھ نہیں لڑ رہی ہے، کسی بھی ملک نے ابھی تک حماس کو ہتھیار نہیں بھیجا ہے، اسلحہ نہیں بھیجا ہے۔ حماس اپنے دم پر یہ جنگ لڑ رہی ہے، اسرائیلی سینا کا پوری دنیا کا مقابلہ کر رہی ہے، اور 6 مہینہ کا وقت گزر جانے کے باوجود بھی اسرائیل کو کامیاب نہیں ہونے دیا ہے۔ اب اسرائیل اس جنگ سے نکلنا چاہتا ہے۔ اسرائیل میں خانہ جنگی جیسے حالات بنے ہوئے ہیں، عوام کا ویرود بڑھتا جا رہا ہے، نتن یاہو سے استعفیٰ دینے کی مانگ ہو رہی ہے، الیکشن کرانے کی مانگ کی جا رہی ہے، اور اسرائیل اس جنگ میں عزت کے ساتھ نکلنا چاہ رہا ہے، لیکن اس کو کہیں بھی کامیابی نہیں مل رہی ہے۔ حماس اپنی شرطوں پر ہی سمجھوتا کرنا چاہتی ہے، حماس اسرائیل کے سامنے جھکنے کو تیار نہیں ہے۔ حماس کا یہی کہنا ہے کہ جنگ ہم نے بڑی مشکل سے لڑی ہے، ہم قربانیاں دے رہے ہیں، اور اب ہم اسرائیل کے سامنے جھکنے والے نہیں ہیں۔ ہمارے عام لوگوں کو اسرائیل نے شہید کیا ہے، اس کا ہم بدلہ بھی لیں گے، لیکن فی الحال ہم جھک نہیں سکتے ہیں جب تک ہمارے تمام قیدیوں کو ریلیز نہیں کیا جائے گا، اسرائیل کی پوری سینا غزہ پٹی سے نہیں نکل جائے گی، اور رفح میں رہنے والے فلسطینیوں کو نارتھ غزہ میں واپسی کی اجازت جب تک نہیں دی جائے گی اس وقت تک ہم نہیں نکلنے والے ہیں۔ ایک اور شرط جو تمام یورپین ممالک کی طرف سے، امریکہ کی طرف سے، اسرائیل کی طرف سے لگائی جا رہی ہے کہ آئندہ دنوں میں غزہ پٹی پر حماس کا اقتدار نہیں رہنا چاہیے۔ حماس نے اس کو بھی ماننے سے صاف انکار کر دیا ہے، اور آج تک حماس کا کنٹرول غزہ پٹی پر برقرار ہے۔
इन सब के अलावा 7 अक्टूबर के बाद हमास को और फ़लस्तीनियों को जो सबसे बड़ी कामयाबी मिली है, जो सबसे बड़ी जीत मिली है, वो ये कि दुनिया भर में एक मरतबा फिर फ़लस्तीन के मुद्दों पर बातचीत हो रही है, फ़लस्तीनियों के हुकूक़ की बातचीत की जा रही है, फ़लस्तीनियों को उनका घर देने पर गुफ्तगू की जा रही है। पूरी दुनिया तक ये हकीकत पहुँची है कि इज़राइल जिस मुल्क का नाम है, दरअसल वो गज़ब करदा रियासत है, वो फ़लस्तीन पर कब्ज़ा करके बनाया गया है। 1948 से पहले इज़राइल पूरा का पूरा फ़लस्तीन था, और ये सब बरतानिया यानी इंग्लैंड की वजह से हुआ, अमेरिका की वजह से हुआ, यूनाइटेड नेशन की वजह से हुआ। तो पूरी दुनिया में फ़लस्तीन के ताल्लुक़ से हिमायत बढ़ी है। फ़लस्तीन को लोग भूल गए थे, लोग सिर्फ इज़राइल की बात सुन रहे थे। फ़लस्तीन को लोग जालिम और इज़राइल को मज़लूम के तौर पर देख रहे थे। दुनिया ये समझ रही थी कि इज़राइल और फ़लस्तीन यहूदियों का ही वतन था। दोबारा उनकी घर वापसी हुई है 7 अक्टूबर के वाक़या के बाद। 6 महीना से जो जंग जारी है, उसके बाद दुनिया के उन ममालिक में भी फ़लस्तीनियों के राइट पर गुफ्तगू की जा रही है, फ़लस्तीनियों की रियासत को तस्लीम करने की बातचीत की जा रही है, जो अब तक फ़लस्तीन के हक़ में नहीं थे। यानी यूरोपियन यूनियन में बातचीत हो रही है, फ्रांस में बातचीत हो रही है, स्पेन में बातचीत हो रही है, जर्मनी में बातचीत हो रही है। यूरोप के तमाम ममालिक जो इज़राइल के साथ खड़े थे, फ़लस्तीन को भूल गए थे, इंसानियत के नाम पर, ह्यूमन राइट्स के नाम पर भी फ़लस्तीनियों का साथ नहीं दे रहे थे, आज वो सभी के सभी फ़लस्तीनियों के राइट्स और हक़ की बातचीत करने को तैयार हैं। उनकी पार्लियामेंट में इस पर बहस हो रही है, यूरोपियन यूनियन में इस पर बातचीत की जा रही है और कोशिश की जा रही है कि फ़लस्तीन को भी आज़ाद रियासत का दर्जा मिले, फ़लस्तीन को भी आज़ाद रियासत के तौर पर तस्लीम किया जाए। और 1967 के मुताबिक इज़राइल अपनी सेना को वेस्ट बैंक, रामल्ला और तमाम मकबूजा इलाकों से वापस बुला ले और फ़लस्तीनियों को भी पूरी इज़्ज़त के साथ एक मुल्क का दर्जा दिया जाए। ख़ुद अरब ममालिक जो इज़राइल से करीब हो गए थे, उनके रिश्ते बेहतर होने लगे थे। सऊदी अरब इज़राइल के साथ सफारती रिश्ता कायम करने की कोशिश कर रहा था। अब ये सब ममालिक पीछे हट गए हैं। जिन मुल्कों ने इज़राइल के साथ रिश्ता कायम किया था, उन मुल्कों ने भी रिश्ता ख़त्म करने का ऐलान कर दिया है। और ये इज़राइल के लिए एक और बड़ा धचका है, इज़राइल की एक और हार है। इसके अलावा दुनिया भर में इज़राइली प्रोडक्ट्स का जो बायकाट हुआ है, उसका भी इज़राइल पर गहरा असर पड़ा है। कई कंपनियों ने अब इज़राइल की मदद करने से इनकार कर दिया है। कई कंपनियों की जो इकनॉमी है, कई कंपनियों का जो मुनाफा है, वो अब लॉस में जा रहा है। ये पूरी दुनिया के सपोर्ट की वजह से हो सका। और कुल मिलाकर मजमूई तौर पर इस जंग में अभी तक सिर्फ इज़राइल की हार हो रही है, सिर्फ इज़राइल का नुकसान हो रहा है। हमास का पक्ष अभी तक मजबूत है, हमास की जीत है। और ये अब तक की सबसे वाहिद जंग है कि हमास तने तनहा सब पर हावी है। इस वीडियो में इतना ही। कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर लिखिए।